السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والا ہے، کیونکہ آج جس پر ہم لوگ بات کریں گے وہ بہت ہی خاص چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ نہ اس کے ذریعے کوئی روحانیت مل سکتی ہے، نہ اس کے ذریعے اس کے بغیر کوئی تقوی یا کوئی پرہیزگاری حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جب بندہ اس کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد عملیات کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے تمام کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جیسا اس کا دل، جیسی اس کی نیت، جیسی اس کا کردار، اس طریقے سے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو آج جو روحانیت کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ پہلا قدم ہے، اور اس کے بغیر ہر چیز ناممکن ہے، وہ ہے علم۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ علم کے بغیر، یعنی شریعت کے بغیر اسے طریقت مل جائے، یا معرفت مل جائے، یا حقیقت مل جائے، یا پھر کوئی وہ اللہ کا ولی بن جائے، تو وہ اس کی سوچ بالکل ہی بیکار ہے۔ اس لیے کہ علم یہ پہلی سیڑھی ہے طریقت کی، شریعت یہ پہلی سیڑھی ہے، اور شریعت کے بعد، علم کے بعد، اس کے بعد طریقت کی دولت ملتی ہے۔ اس فرمان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو اگر تمہیں چین جانا پڑے، اس لیے کہ بہت دور کا معاملہ تھا، اگر وہاں جانا پڑے تو بھی حاصل کرو۔ صحابہ کرام کی ذات کو دیکھ لیجئے، اصحاب صفہ جو 70 کی تعداد میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم کی دولت کو حاصل کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا، تابعین بھی آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر، صحابہ کرام کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم کی دولت کو حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد اور آگے چلیے، پیر پیرا، میر میرا، حضور شیخ المشائخ غوث العظم دستگیر، پیران پیر روشن ضمیر، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے پیر ہیں، ان کو دیکھیے تو انہوں نے بھی جب شروعات کی تو پہلے مدرسے سے، اور اس کے بعد بغداد شریف پہنچے گیلان سے، اور وہاں جا کر کئی سالوں تک اپنے علم دین کو حاصل کیا، اور یہ بتایا کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ اور علم دین کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں علم حاصل کرتے کرتے قطب بن گیا، یعنی ولی، اور اس کے بعد قطب۔ ولی تو اب پہلے سے ہی تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرتے کرتے میں قطب بن گیا۔ تو ذرا سوچئے علم کی اہمیت کیا ہے۔ آج جو لوگ نیٹ پر ہو یا ایسے ہی پھرتے ہیں انگوٹھیاں پہن کر، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہے، ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، اور تمہیں کسی علم کی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ لوگ بالکل فراڈ ہے، اور انہیں ماننے والے وہ بھی غلط راستے پر ہیں۔ اس لیے کہ شریعت کے بغیر کوئی طریقت کو حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ پہلی سیڑھی ہے تقوی کی دولت کو اختیار کرنے کی، معرفت کی دولت کو۔ چاہے وہ طریقت کی دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے شریعت سمجھنی پڑے گی، علم کی دولت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب یہ سمجھے گا نہیں تو اسے وہ چیزیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سیدھی سی ایک بات بتاتا ہوں، حضرت جنید بغدادی یا کسی اور بزرگ کے پاس، غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہ ان کے پاس ایک مرید آتا تھا۔ مرید آتے 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 کافی وقت ہو گیا، اور آپ کا اس سے لگاؤ بھی بہت بڑھ گیا، لہٰذا تھوڑے دن کے بعد اس نے آنا بند کر دیا۔ آپ نے دوسروں سے پوچھا کہ ذرا بتائیے وہ میرا مرید آتا کیوں نہیں ہے؟ کہا حضرت، لوگوں نے بتایا کہ اس نے تو اپنی خانقاہ کھول لی ہے، خود خانقاہ میں بیٹھتا ہے اور لوگوں کو مرید بنا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی پہنچ گئے وہاں، حضرت جنید بغدادی کو دیکھ کر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، نہ کھڑا ہوا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، بھائی ابھی تک تو آتا تھا، ابھی نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا حضرت میں خود ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ جہاں سے اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ روز رات کو میں جنت کی سیر کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرنا میرا چھوٹا سا۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا جب تجھے فرشتے آئے لینے کے لیے، اور جب تو وہاں جا تو صرف جنت میں پہنچنے کے بعد لا حول ولا
بلا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، بس اتنا سا کام کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو جب وہ سویا اور اس کے مطابق جب فرشتے آئے جنت میں لے گئے، اور اسے یاد آیا میرے پیر نے کہا تھا، جیسے ہی اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو دیکھا کہ وہ جنت نہیں ہے بلکہ وہ تو پاخانہ وغیرہ کی جگہ ہے۔ لہٰذا پھر اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جنید بغدادی کی بارگاہ میں توبہ کی، کہا کہ وہ اصل میں وہ فرشتے نہیں تھے بلکہ وہ تو شیطان تھا، وہ شیطان کا مکر و فریب تھا، اس لیے کہ اس کے پاس علم کی دولت نہیں تھی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، تو یہ کہ آپ سیکھیں جہاں تک ہو سکے، جب تک علم سیکھیں گے۔ اس سے پہلے میں نے قرآن کے بارے میں بتایا، روزے کے بارے میں بتایا، تو قرآن کو صحیح کرنے کا انداز جب تک نہیں آئے گا اس کا علم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز ہے، نماز کا جب علم نہیں ہوگا کہ نماز کس طریقے سے صحیح پڑھنی، تو اس کے بعد آپ آگے روحانیت میں بڑھنے کی کوئی آپ کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے دعا میں، ہر چیز میں لے لیجئے، آپ کو علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اب علم حاصل کرتے کرتے آپ کون سا عمل کر سکتے ہیں، یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ہمیں علم کو روزانہ کوئی دین کی ایک بات ضرور سیکھنی ہے، چاہے نماز کے متعلق ہو، چاہے قرآن کے متعلق ہو۔ اسی طریقے سے دھیرے دھیرے آپ دینی باتیں سیکھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے گا، اور آگے جا کر آپ کے پاس، وہ کہتے ہیں نا کہ جب قطرہ قطرہ بوند بوند جب ملتی ہے تب جا کے وہ سمندر بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ بھی کریں، مسائل بھی سیکھیں، دین کی باتیں بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تو اس طریقے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں روحانیت کے اندر۔ اب اس کے بعد آتی ہے عمل میں۔ عمل میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ عمل کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ اللہم وقل رب زدنی علما، اللہم، یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن وقل رب زدنی علما، اس کو 111 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کرے اور علم حاصل کرنے کی نیت سے اس کو پی لیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا ورد بھی آپ کر سکتے ہیں پورے دن میں، اگر آپ پڑھ پائے 1100 مرتبہ، اور رب کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے کہ مولا مجھے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور شوق و ذوق عطا فرما۔ ساتھ میں اس شعر کا بھی آپ کو ورد کرنا ہے کہ سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، یا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے، دعا ہے ان کی لکھی ہوئی، اور آپ مانیے بہت ہی بہترین ہے۔ جب آپ اس سے دعا کریں گے اور 11 مرتبہ اس کو پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، انشاءاللہ بہت ہی بہترین چیز ہوگی۔ اور دوسرا، علم حاصل کرنے کے لیے اور ذہن کے اندر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر اضافہ ہو اور میری جو دماغ کی قوت ہے یاد کرنے کی وہ اور بھی بڑھ جائے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، یا علیم، یا علیم، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا علیم۔ یا علیموں کو آپ کو 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر بھی دم کر کے پی سکتے ہیں، اور دوسرا عمل یہ کہ روٹی پر لکھ کر آپ اب خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی کھلائے، روٹی پر لکھ کر یا علیم یہ آپ کھائے، تو انشاءاللہ اس سے ذہن میں بہت طاقت و قوت پیدا ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں اور روحانیت میں انشاءاللہ بہت ساری برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔